طویل انتظار ختم، ICC نے چیمپئنز ٹرافی کا شیڈیول جاری کر دیا۔ ایونٹ کی میزبانی پاکستان کرے گا۔ ہائیبریڈ ماڈل کے تحت بھارت اپنے میچ دبئی میں کھیلے گا۔ ہائی وولٹیج پاک بھارت ٹاکرا 23 فروری کو شیڈیول۔ افتتاحی میچ 19 فروری کو کراچی میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہوگا۔ ٹکٹ رجسٹریشن کا عمل شروع، شائقین ٹکٹ کے لیے خود کو رجسٹر کرا سکتے ہیں۔ پاکستان کا جوہری پروگرام دفاع کے لیے ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم کا دو ٹوک موقف، کہا میزائل پروگرام پر امریکی پابندیاں بلا جواز ہیں۔ وزیر اعظم کا PTI سے مذاکرات کا خیر مقدم، کہا تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، قومی مفاد کا تقاضا ہے کہ ذاتی مفاد قربان کر دیں۔ اور مہاجر کلچر ڈے پر ثقافتی میلہ، گورنر کامران ٹیسوری نے تقریب سے خطاب میں کہا مہاجر ڈے کو آج ریاستی سطح پر ہم گورنر ہاؤس میں منا رہے ہیں۔ 24 دسمبر کا دن مہاجر قوم کبھی نہیں بھولے گی۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا یہ قومی کلچر ڈے ہے اور یہ پاکستان کا نصیب اور پہچان ہے۔ بتایا کہ بانی نے کہا ہے کہ مذاکرات کا شروع ہونا اچھی بات ہے، مسائل کے حل کا ٹائم فریم ہونا چاہیے۔ ملاقات میں سول نافرمانی کی تحریک پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ مذاکرات کے اگلے دور میں ہم اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ حکومتی کمیٹی کے سامنے رکھیں گے۔ کوشش ہے کمیٹی کی ملاقات بانی PTI سے ہو جائے۔ PTI رہنماؤں کی مذاکرات پر نکتہ چینی۔ مذاکراتی کمیٹی کے رکن عمر ایوب نے کہا حکومت کو فارم 47 کی حکومت ہی کہیں گے۔ مذاکرات کا چانس دے کر نیت دیکھ رہے ہیں، مفاہمت ہوگی تو مفاہمت کریں گے، جفا کریں گے تو دیکھا جائے گا۔ بابر آوان کا مذاکراتی عمل ماننے سے انکار، کہا حکومت سے کل مذاکرات نہیں ہوئے، صرف ملاقات ہوئی۔ جب مرکزی رہنما نہیں تھے تو باقیوں کو اتنی کیا جلدی تھی جو دوڑے چلے گئے۔ کمیٹی میں شامل ارکان پہلے اپنی میٹنگ تو کر لیتے، حکومت اپنی نیت ٹھیک اور قبلہ درست کرے۔ اسد قیصر نے کہا حکومتی ٹیم کے سامنے 3 پوائنٹس رکھے ہیں، ملک میں غیر قانونی اقدامات بند کیے جائیں۔ شیخ وقاص اکرم بولے مذاکرات NRO کے لیے نہیں، غیر منصفانہ طور پر قید رہنماؤں کی رہائی کے لیے کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف جیسے لوگ مذاکرات سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کھیل کو قربان کیا گیا۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کی ICC پر کڑی تنقید، لکھا ICC کے ہر ایونٹ میں بھارت کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے، صرف بھارت کو معلوم ہوگا کہ وہ ناک آؤٹ میچ کہاں کھیلے گا۔ بھارت کا پاکستان کو فائنل کرانے سے روکنا شرمناک ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کا فائنل کہاں ہوگا یہ 4 مارچ کے بعد معلوم ہوگا۔ کرکٹ پر صرف بھارت کی اجارہ داری ہے۔ امریکہ کا پاکستان میں فوجی عدالتوں سے سیویلینز کی سزاؤں پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے ٹویٹ کیا فوجی عدالتوں سے شہریوں کی سزاؤں پر تشویش ہے، پاکستان سے منصفانہ ٹرائل اور انسانی حقوق کے احترام کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایسا منصفانہ ٹرائل چاہتے ہیں جو پاکستانی آئین کے مطابق ہو۔ برطانوی وزارت خارجہ کا کہنا ہے فوجی ٹرائل سے منصفانہ ٹرائل کے حق کو نقصان پہنچتا ہے۔ پاکستان عالمی معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں نبھائے۔ پاکستان کا قانونی نظام انسانی حقوق قوانین کے مطابق ہے، بنیادی آزادیوں کے فروغ و تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ فوجی عدالتوں سے 9 مئی کے مجرموں کو سزاؤں سے متعلق بیانات پر دفتر خارجہ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ کہا پاکستان جمہوریت، انسانی حقوق، قانون کی حکمرانی کے لیے مثبت مکالمے پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان GSP+ اسکیم اور بین الاقوامی انسانی حقوق معاہدوں کے تحت ذمہ داریوں کے لیے پرعزم ہے۔ سابق سفیر ملیحہ لودھی کا کہنا ہے کہ اس قسم کے بیانات آنے سے پاکستان کا امیج متاثر ہوتا ہے۔ یورپی یونین نے وارننگ دی ہے، اسی طرح چلتا رہا تو آگے اسٹیٹس متاثر ہو سکتا ہے۔ ہر ملک کی پالیسی عالمی دباؤ کی وجہ سے بعض اوقات تبدیل بھی ہو جاتی ہے۔ مقامی اور بین الاقوامی ستارے حرکت میں آ گئے، تبدیلی آنے والی ہے، بانی جلد رہا ہوں گے۔ سابق صدر عارف الوی کہتے ہیں ثالثی وہاں نہیں ہوتی جہاں قبضہ ہو، بات چیت صاحب حکومت نہیں صاحب اقتدار سے ہوتی ہے۔ اب بھی وقت ہے، سارے معاملات ریورس کرو، بانی PTI کو راضی کرو۔ شرجیر نام میمن کی عارف الوی پر تنقید، کہا عارف الوی چاہتے ہیں ان کا لیڈر اندر رہے اور باہر ان کی دکان چلتی رہے، انہیں شوشے چھوڑنے کے بجائے اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔
اسلام آباد میں 42 دن میں انڈر پاس مکمل. وزیر اعظم شہباز شریف نے جناح ایونیو انٹرچینج انڈر پاس کا افتتاح کر دیا. تقریب سے خطاب میں کہا کہ 42 دن میں انڈر پاس مکمل کر کے نیا ریکارڈ قائم کیا گیا. محسن نقوی اور ان کی ٹیم نے شبانہ روز محنت کی. قومیں دن رات کام کر کے ہی ترقی کرتی ہیں. پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو بھی اسی طرح آگے لے کر جائیں گے. اس دور میں انفراسٹرکچر موٹر وے نہیں براڈ بینڈ ہے. پرانے موبائل پر میسج کرنے والے بابوؤں کو کیا پتا واٹس ایپ، انسٹاگرام اور نیٹ فلکس کیا ہے. اسلام آباد میں بیٹھے بزرگوں سے اپنا حق چھین کر لیں گے. بلاول بھٹو زرداری کا IBA سکھر کے کانوکیشن سے خطاب. کہا تیز ترین انٹرنیٹ ہر شہری کا بنیادی حق ہے، انہیں سمجھائیں گے. نوجوان ڈیجیٹل بل آف رائٹس کے لیے مجھے تجاویز دیں. تعلیم آپ کی طاقت ہے جسے کوئی نہیں چھین سکتا. پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہو رہا ہے. پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جو خطرے میں ہیں. ترقی یافتہ ممالک نے اپنی انڈسٹری چلانے کے لیے دنیا کا ماحول خراب کیا. پاکستان میں انٹرنیٹ کی رفتار بڑھانے کی جانب اہم قدم. انٹرنیٹ کی رفتار بڑھانے کے لیے جدید کیبل آج منسلک ہوگی. کراچی کے ساحل پر 45,000 کلومیٹر طویل زیر سمندر انٹرنیٹ کیبل پہنچ گیا. زیر سمندر انٹرنیٹ کیبل سے افریقہ سے پاکستان کو 24 ٹیرا بائٹس بینڈ وڈتھ دستیاب ہوگی. اس وقت پاکستان کو 7 کیبل سے تقریباً 8 ٹیرا بائٹس بینڈ وڈتھ دستیاب ہے. IT ماہرین کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے انٹرنیٹ سپیڈ بڑھے گی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس. اعلامیے کے مطابق پاور شیئرنگ معاہدے سے متعلق پیش رفت. خیر سگالی کمیٹی کے قیام کا اعلان. اجلاس میں معاہدے پر عمل درآمد کے TORs بھی طے کیے گئے. نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کے لیے جنوری کے پہلے ہفتے تک کے لیے وقت مانگ لیا. GH کے حملہ کیس میں بانی PTI اور فواد چودھری کی CCTV فوٹیج کے لیے درخواستیں مسترد کر دی گئیں. ATC راولپنڈی نے فیصلہ سنا دیا. پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا کہ اڈیالہ جیل محکمہ داخلہ پنجاب کے ماتحت ہے. CCTV کا اختیار انہی کو ہے. درخواست گزار CCTV کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب سے رابطہ کر سکتے ہیں. بانی PTI سے اہلیہ بشرا بی بی کی بھی ملاقات ہوئی. میڈیا سے گفتگو کیے بغیر روانہ ہو گئے. سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا. IG اسلام آباد نے 11 ملزمان کو 24 دسمبر کے لیے نوٹس جاری کر دیے. نوٹس صبغت اللہ ورک، محمد ارشد، عطاء الرحمان، اظہر مشوانی، عروسہ ندیب، محمد علی ملک، شہزیب ورک، موسیٰ ورک، اکرام کھٹانہ، تقویم صدیق اور مہاجر. یوم ثقافت پر کراچی بھر میں ریلیاں. بانیان پاکستان کی قربانیوں کو یاد کیا گیا. نوجوانوں نے کرتا پاجامہ پہن کر یوم ثقافت منایا. NQM نے ریلیوں کے استقبال کے لیے کیمپس قائم کیے. گورنر سندھ نے رات گئے بائک پر سواری کی. فاروق ستار کو پیچھے بٹھایا. مہاجر کلچر ڈے کے کیمپوں کا دورہ کیا. مریم نواز سے لڑائی نہیں، کسان اپنے حق کے لیے لانگ مارچ کریں گے. کسان اتحاد نے پنجاب کے کسانوں سے ناانصافی کے خلاف کمر کس لی. چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین نے کہا کہ بیوروکریسی وزیر اعلیٰ پنجاب کو غلط معلومات فراہم کر رہی ہے. کسان مر تو جائے گا لیکن اس سال 2800 میں گندم نہیں بیچے گا. حکومت پنجاب سے گندم کا ریٹ 5000 مقرر کرنے کا مطالبہ. صدر کسان اتحاد میاں عمیر نے کہا کہ صوبائی حکومت کی اپنی رپورٹ ہے. پنجاب میں گندم کی کاشت پر 3200 روپے فی من لاگت آتی ہے. گنے کی فصل میں بھی 900 ارب روپے کا نقصان دیکھ رہے ہیں. گنے کی فصل کسانوں پر بوجھ بن رہی ہے. شوگر ملیں منمانی قیمتوں پر کسانوں سے گنا خرید رہی ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں گنے کی قیمت حکومت نے متعین نہیں کی. سیاسی جماعتوں میں موجود شوگر مافیا فائدے اٹھا رہی ہے. جماعت اسلامی کل سے کسانوں کی تحریک کا آغاز کر رہی ہے. منڈی بہاؤالدین سے احتجاج شروع کریں گے. آذربائیجان کے اعلیٰ سطح دفاعی وفد کا ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. آذربائیجان کے نائب وزیر دفاع کی قیادت میں وفد کی ایئر چیف سے ملاقات ہوئی. ملاقات میں باہمی و پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. رومانیہ کی بحری افواج کے سربراہ کا پاک بحریہ کے نئے جنگی جہاز PNS یمامہ کا دورہ. مہمان کو جہاز کی آپریشنل صلاحیتوں پر بریفنگ دی گئی. وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی اور رومانیہ کی نیول فورسز کے سربراہ کے درمیان ملاقات ہوئی.
بحری افواج میں تعاون مزید مستحکم کرنے کا عزم۔ ڈی جی رینجرز اور آئی جی سندھ کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اہم اجلاس، کمشنر کراچی، پولیس، رینجرز اور حساس اداروں کے اعلیٰ افسران کی شرکت۔ ترجمان رینجرز کا کہنا ہے یوم قائد، کرسمس اور سال نو کی تقریبات کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا۔ عادی جرائم پیشہ افراد کے خلاف مشترکہ آپریشن تیز کرنے کی ہدایات۔ سال نو کے موقع پر اسلحے کی نمائش کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ ہوائی فائرنگ پر پابندی کو یقینی بنانے کے لیے بھی ہدایات جاری۔ بلوچستان میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ قلعہ عبداللہ کے 1.5 سال کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ رواں سال پولیو کے رپورٹ کیسز کی تعداد 65 ہو گئی۔ اسرائیلی فورسز کے شمالی غزہ میں کمال عدوان اسپتال پر مسلسل حملے، طبی عملے سمیت 20 افراد زخمی۔ اسپتال کے ڈائریکٹر نے بین الاقوامی برادری سے فوری مدد کی اپیل کر دی۔ دیر البلح میں امدادی سامان لے جانے والے قافلے پر اسرائیلی فورسز کی بمباری، 4 سیکیورٹی اہلکار شہید۔ رہائشی عمارت پر بمباری میں بچے سمیت 4 افراد جان سے گئے۔ 24 گھنٹے میں 26 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی حکومت نے جنگ کو مزید جاری رکھنے کے لیے $9 بلین کے بجٹ کی منظوری دے دی۔ اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کاٹس نے کہا، حماس رہنما کو ہم نے ایران میں نشانہ بنایا، حوثیوں کا بھی ایسا ہی انجام ہوگا جیسا ہنیہ سمیت خطے میں ایرانی قیادت والے اتحاد کے دیگر ارکان کا ہوا۔ جو حال غزہ اور لبنان کا کیا ہے، سنا اور حدیدہ کا بھی ویسا ہی حشر کریں گے۔ دعویٰ کیا تل ابیب نے ایران کے دفاعی نظام کو اندھا کر دیا ہے، ان کی پیداوار کو نقصان پہنچایا اور شام کی اسد حکومت کو گرا دیا۔ ARY لیگونا کے پلیٹ فارم سے پراپرٹی ایشیا ایکسپو کا انعقاد، ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں اور تاجروں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ چین سے سعودی عرب تک سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار۔ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو مضبوط بنانے اور خواتین کی خود مختاری پر خصوصی پینل ڈسکشنز بھی ہوئی۔ وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کی خصوصی شرکت، یقین دلایا کہ شہر قائد میں سرمایہ کاری ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی۔ ARY نیوز پراپرٹی ایشیا ایکسپو کا آفیشیل میڈیا پارٹنر ہے۔ ون ڈے سیریز کے بعد ٹیسٹ سیریز کی تیاریاں، پاکستان کرکٹ ٹیم آج سینچورین میں پریکٹس کرے گی۔ باکسنگ ڈے ٹیسٹ کا آغاز جمعرات سے ہوگا۔ ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل کھلاڑیوں نے ٹیم کو جوائن کر لیا۔ بابر اعظم، محمد رضوان، سائم ایوب، نسیم شاہ، سلمان علی آغا، کامران غلام اور عبداللہ شفیق شامل ہیں۔ سیریز میں جنوبی افریقہ کو ایک کامیابی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچا دے گی۔ 19 سال بعد ویسٹ انڈین ٹیسٹ ٹیم کا دورہ پاکستان۔ پی سی بی نے ویسٹ انڈیز کے دورہ پاکستان کی تفصیلات جاری کر دی۔ سیریز کے دونوں میچز ملتان میں کھیلے جائیں گے۔ ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم 6 جنوری کو اسلام آباد پہنچے گی۔ 10 سے 12 جنوری تک راولپنڈی اسٹیڈیم میں 3 روزہ میچ کھیلے گی۔ پہلا ٹیسٹ 17 جنوری سے شروع ہوگا۔ ویسٹ انڈیز نے دورے کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا بھی اعلان کر دیا۔ چیمپئنز T20 کپ کا چیمپئن کون ہوگا؟ ٹورنامنٹ کی 2 ٹاپ ٹیموں میں مقابلہ کل ہوگا۔ اسٹالینز کی ٹیم شاندار فارم میں 8 میں سے 6 میچز جیت کر براہ راست فائنل میں جگہ بنائی۔ کوالیفائرز میں مارکوز نے لائنز کو ہرا کر فائنل میں انٹری دی۔ ہر دل عزیز ورسٹائل فنکار معین اختر کا 74واں یوم پیدائش۔ لاجواب ڈائیلاگ ڈیلیوری اور ہر کردار میں حقیقت کا رنگ بھر دینے کا فن رکھنے والے معین اختر نے اسٹیج، ٹی وی اور فلم میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔